ہم ایک دفعہ پھر عید کی خوشیوں کے ساتھ اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں پر ہیں. کہہ رہے صاحب عید آپ کے لیے سیاستدان کی عید اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اپنے لوگوں کے ساتھ, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی فیملی میں کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں اس کو؟ میری عید بڑی اچھی گزرتی ہے ایک طرح کی کہ فیملی میں بچے صبح صبح میرے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ آ جاتے ہیں یا فیملی کے بچے آ جاتے ہیں, تو ان کو ہوتا ہے جس طرح ہم بچپن میں عیدی لیتے تھے وہ آج بھی ان کی روایت ہے نا, تو وہ عیدی لینے آتے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی دیر گپ لگائی, نماز پڑھنے گئے, واپس آ کے بچوں کو ملے اور پھر دوستوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, وہی سیاسی زندگی ہے جس طرح. کارا صاحب نے کوکنگ بھی کی ہے کبھی؟ دوستوں کے ساتھ مل کے جب کبھی پکنک پہ جاتے تھے تو باربیکیو میں روسٹ کر لیتا ہوں, میں بریانی بنا لیتا ہوں, میں بڑا اچھا کھانا بنا لیتا ہوں. آپ کارا صاحب سے بھی پوچھیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میرا لالا موسیٰ گھر ہے, آپ تشریف لائیے. نہیں ہم گئے ہیں لالا موسیٰ, ہاں میں بھی آئی ہوں, میں خیال 2013 کے الیکشن میں, اگر آپ کو یاد ہو پوری آپ کی ایک کیمپین ہو رہی تھی اس وقت الیکشن کی, اور وہ بڑا مزے کا. میں نے بھی 2 دفعہ کانسٹیٹوئنسی کور کیا, اس پہ ہم پہلے گھر گئے, پھر گھر سے ایک گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے پورا جو ہے وہ علاقہ دیکھا. قائرہ صاحب ساتھ ہم نے دال بھی کھائی ہے, جھل چکیاں میاں جی وہ بڑی مشہور دال ہے لالا موسیٰ کی. باقی عید کا دن جو ہے وہ عید اور اگلا دن بھی وہ دوست احباب آتے رہتے ہیں, تو گھر بیٹھ کے یا کسی دوست کے ہاں اکٹھے ہو جانا ہے تو دعوت پہ چلے گئے, تو اسی طرح سارا دن گیدرنگ ہوتی ہے, دوست احباب آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. قائرہ صاحب کا بچپن کیسا گزرا؟ شرارتی؟ ہاں شرارتی تھا. کوئی چائلڈ ہوڈ میموری مزے کی جو آج بھی یاد آئے تو یاد ہے نہیں ہمارے زندگی. اب آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے کہ آپ کو کوئی بچپن کی اپنی یاد اتنا ہی ہو گیا ہوں, لیکن اب بچپن میں اس لیے یاد نہیں ہے کہ بہت ساری شرارتیں تھیں, اور ہماری زندگی میں یہ مار نہیں پیار نہیں ہوتا, تو اس کو مار ہوتی تھی, تو ہم شرارتیں بھی ہوتی تھی, مار بھی ہوتی تھی, تو کرتے تھے. قائرہ صاحب بچوں کو دیکھ کے کبھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ ہوتا ہے, میں اتنی شرارتی تھی ماشاءاللہ, اور بیٹی بھی بیٹی بھی اسی لیول پہ ہے نا, تو مجھے تو بہت ساری اپنی بیٹی کی چیزیں دیکھ کے نا, میں اچانک سے جب کبھی مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے پھر میں سوچتی ہوں اللہ امی کو کتنا آتا ہوگا, کیونکہ سیم وہی حرکت مجھے میں ریکال کرتی ہوں, اچھا میں یہی کرتی تھی جو آج میری بیٹی کر رہی ہے. تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ کو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہ جی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بڑی مزے کی بات, جب بچے کچھ ہم سے چھپا رہے ہوتے ہیں نا, ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی جو ان کی آئی بال موومنٹ ہوتی ہے, اور جو آئی کانٹیکٹ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں نا بڑا ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے, فیملی کو بڑا ٹائم کم دیتے ہیں. جو کرمنل ایکٹ ہے میرا, میں تو سمجھتا ہوں یہ کرمنل ایکٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے پوتے پوتیوں کو, اگلی جنریشن کو ٹائم. تو میں کبھی گھر ہوتا ہوں نا, سنڈیز کو کبھی کبھی چانس ہو جاتا ہے, تو باہر 3 بھائیوں کے گھر اکٹھے ہیں, تو لان اکٹھا ہے, تو وہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نکلتا ہوں نا صبح کبھی, تو میں ان کے ساتھ اگر کھیلنا شروع کر دوں, وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ فٹ بال کھیلنا, یا کرکٹ کھیل رہے ہیں, یا کچھ. اور کئی دفعہ ہوتے چھوٹے, تو میں بیٹھ جاتا ہوں گھاس پہ ہی, اچھا بھائی لاؤ ذرا پینٹنگ کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پینٹنگ کی ہے. پھر میں ان کو سکھاتا ہوں. پھر جب وہ زج کرتے ہیں نا مجھے, تو مجھے غصہ آتا ہے, یا میں بار بار سمجھاتا ہوں, سمجھ نہیں آتی, تو پھر مجھے کئی دفعہ میں ڈانٹتا ہوں, اور میں سوچتا ہوں یار میں بھی تو ایسے ہی کرتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو بیسٹ لمحہ ہوتا ہے نا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے, مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنا ٹائم بیٹھا رہا ہوں. That is the best time ہے نا, بڑا بچوں کے ساتھ. اور وہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اس سے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر بانڈ جاتے کرتے ہیں. دور ہوتے ہیں نا, تو آپ فوراً اپنے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ اس مومنٹ کو انجوائے کرتی ہوں گی. کیونکہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جس طرح سے میں عائشہ میں اپنا آپ دیکھ رہی ہوتی ہوں اپنا بچپن, تو امی بھی دیکھتی ہوں گی میرا بچپن, تو فوراً یاد آتی ہے. میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ دعا, اب جیسے بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ کچھ ہائڈ کر رہی ہے یا وہ صحیح بتائی, لیکن میں ایبزارب کر لیتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, پھر میں سوچتی ہوں ممی کے ساتھ جب آپ یہ کرتے ہوں گے تو ہمارے پیرنٹس لیکن آج کل کے بچے یہ دیکھیں ان کے اندر بہت فیئر ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ جیسے ہیں وہ بہت فیئر ہیں. میں نے تو اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ بابا اس کے, ہم دونوں نے یہی سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور وہ سم ٹائمز کہتا ہے کہ ٹیچر نے پوچھا چھٹی کیوں کی, تو میں صاف بتا دیتا ہوں. باقی بچے کہتے ہیں تم جھوٹ بول دیتے, تم میں یہ بخار تھا, تو کہتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا. میں سے ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ جی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اور ہمیشہ وہ یہ کہتا ہے, کوئی بھی بات ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ سچ بتا دیتا ہوں کہ یہ تھا, ایسے تھا, اور میں نے, یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ بہت فیئر ہیں اور وہ مینیپولیٹ نہیں کرتے باتوں کو, وہ جو بات ہوتی ہے آپ کے منہ پہ کر دیتے ہیں. یہ ایسا پروگرام ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں.
लिटरली कहीं लगा कि कोई प्रोग्राम में बैठ के लग रहा है डिस्कशन हो रहा है। ताहिर साहब आपकी मौजूदगी, किरण आपकी, आसमा आपके साथ मेरे से बाद मुलाकात हुई, लगा भी नहीं, लेकिन और मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि आज हम ईद का प्रोग्राम कर रहे थे और ये प्रोग्राम था। बड़ी अच्छी ईद की बातों से आपको मुख्तलिफ बातें होगी। आपको ईद की खुशियां मुबारक आपकी पूरी ईद मैसेज जल्दी से दे दे, कहीं से तो लगे ईद का प्रोग्राम। आपकी टीम को और आपके ज़रिए से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को ईद की खुशियां मुबारक हो। इन दिनों हमारे हालात रीजन के, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की थी, बड़े तल्ख रहे। अल्लाह करे कि दुनिया में अमन की जीत हो और दुनिया भर के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए, दुनिया भर के लिए अमन हो और हम आगे इंसानियत आगे बढ़ सके। बेशक बेशक, ये दिल से दुआएं हैं इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा। किरण बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक ही मैसेज हर साल और बार बार देती हूँ कि ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं तो इसे मनाएं ज़रूर। ऐसा ना करें कि सोते हुए दिन गुजार दें। और ख़ास तौर पे जो ये पूरी सिचुएशन अभी बनी है, इन लोगों को अपनी दुआओं में, अच्छी दुआओं में और अपनी याद में याद ज़रूर रखिएगा। और बिल्कुल खुश रहें और खुश रहना सीखें। और मुझे इशफाक अहमद साहब की बात हमेशा याद आती है, अक्सर मैं उनके अक़वाल सुनती हूँ, वो कहते हैं कि अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ बांटें और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और ईद का मौका है, हम खुश रहें खुले दिल के साथ और लोगों के साथ। आसानियाँ आप बांटेंगे तो आसानियाँ आपको भी मिलेंगी, आपके लिए भी आगे आसानियाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का तौर पे। किरण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को, जो कि प्रोग्राम लगा ही नहीं, हम बात कर रहे हैं कि ड्राइंग रूम डिस्कशन था, लेकिन बड़ी अच्छी बातें हुई और समझने की और सोचने की ज़रूरत है। ईद अच्छे तरीके से बनाएं, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, उनसे मुलाकात ज़रूर करते रहें। आप पूरा साल शायद ना मिलते हों, लेकिन ईद के 2-3 दिन जो आपको लकीली छुट्टियां मिल जाती हैं, उसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें और यही चीज़ अपनी फैमिली वैल्यूज़ अपनी आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।